الحمدللہ رب العالمین. حاضرین اور ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت. ہم اسلامیات اور اسلامک جنرل نالج پڑھ رہے ہیں. آج ہم انشاءاللہ کچھ سوال جواب کوشچن آنسر دیکھیں گے رینڈملی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو پڑھیں گے, یاد رکھنے کی کوشش کریں گے, اور اگر موقع ملا تو ہم دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ پہنچائیں گے نا, انشاءاللہ میں پہنچاؤں گا انشاءاللہ. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مومنین کی روحیں اپنے گھروں میں کب آتی ہیں. یعنی بہت جب ہمارے گھر والے جو مسلمان ہیں اور ہمارے محلے والے یا ہمارے ملک والے یا کوئی بھی کہیں بھی جو مسلمان ہے, اگر انتقال ہو جاتا ہے, اللہ خاتمہ اگر ایمان پر کیا ہے, تو کیا ان کی روحیں گھر پر آتی ہیں؟ کیا ان کی روحیں گھر پر آتی ہیں؟ تو بے شک ان کی روحیں جو ہے نا گھروں پر آتی ہیں. کب کب آتی ہیں؟ جمعرات, شب جمعہ, عیدین, شب برات اور محرم الحرام کی مقدس ساعتوں میں ان کی روحیں جو ہے نا گھر میں آتی ہیں. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا, عقائد کے امام کتنے گزرے ہیں. عقیدہ دیکھیے, عقیدہ جو ہے نا یہ بیس ہے. اگر عقیدہ درست نہیں رہے گا تو بہت مشکل ہو جائے گی, پھر جنت میں جانا بہت مشکل ہو جائے گا, امپاسبل ہو جائے گا. عقیدہ درست رہنا چاہیے. ابھی دیکھیے ہمارا عقیدہ کیا ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور کیا ہے بہت سارے رسول گزرے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی آخری نبی نہیں آئے گا, کوئی آخری نبی دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. تو یہ عقیدہ ہے. تو عقیدہ اگر درست ہوگا نا تو اس کے اوپر عمل کی بنیاد رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ دے گا. اگر مسلمانوں کے علاوہ جو بھی ہے ان کے عقیدے صحیح نہیں ہیں, آپ دیکھیں گے, تو اسی لیے ان کا جنت میں جانا ناممکن ہے, امپاسبل ہے. اور بہرحال اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرے اور جسے جنت میں ڈالنا چاہے, بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. عقائد کے کتنے امام گزرے ہیں, یہ اس کو دیکھیے, اس کو عقیدہ بولتے ہیں. تو عقائد کے کتنے امام گزرے, ہم نے یہ سنا ہے نا کہ کتنے امام ہیں, 4 امام ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے. امام ابو حنیفہ, امام اعظم جن کو بولتے ہیں, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد. یہ فقہ کے امام ہیں, جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کے امام ہیں. اور عقائد کے کتنے امام ہیں؟ عقائد کے 2 امام ہیں, جو عقیدے ہیں کہ کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے ایک مسلمانوں کو. ایک مسلمان کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے, سارے مسلمانوں کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے. تو ان کی یہ کتنے ہیں؟ یہ 2 ہیں. ایک حضرت سیدنا امام ابو منصور ماتوریدی ہیں, اور دوسرے سیدنا امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ 2 امام ہیں, ابو منصور ماتوریدی اور امام ابو الحسن اشعری. یاد رکھنے کی کوشش کریں. اور دیکھیے دونوں امام جو ہے نا برحق ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک امام کو اگر ہم ان کی باتوں کو مان رہے ہیں تو دوسرے امام حق پر نہیں ہے, ایسا نہیں. معاذ اللہ, ایسا تصور بھی نہ کریں. دونوں امام حق ہیں, اور جو فقہ کے امام ہیں 4 امام حق ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم جن کو فالو کر رہے ہیں ان کے حساب سے ہم اپنے عقیدے کو قائم رکھیں گے, عقیدے کو درست کریں گے. دونوں امام برحق ہیں, اور دونوں میں کوئی عقیدے میں جو مین ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. عقیدے اختلاف نہیں ہے. عقیدے جو ہیں دونوں کے ایک ہی ہیں, لیکن بیان کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا ڈفرینس ہو سکتے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ دونوں امام برحق ہیں. اصول و عقائد میں دونوں امام ایک ہیں, صرف فروع عقائد میں اختلاف ہے, جو میں آپ کو بتایا ہوں. جو کہ محققین کے نزدیک لفظی اختلاف ہے, نہ کہ حقیقی. اگر فور ایگزامپل
आई एम गोइंग टू ईट, हाँ मैं खाना खाने जा रहा हूँ। अब कोई बोल रहा है कि खाना खाने मैं जा रहा हूँ, हाँ, और कोई किसी ने बोला कि जा रहा हूँ मैं खाना खाने, तो मकसद क्या है इसमें? मकसद आप देखेंगे तो एक ही नजर आएगा, खाना खाने का, लेकिन अल्फाज अलग हो रहे हैं, अल्फाज अलग हो रहे हैं। तो ये सब समझने की कोशिश करना है, समझने की कोशिश करना है। दीन इस्लाम बहुत ही आसान दीन है। अल्लाह के फजल से हमारे बीच में बहुत इसके जानने वाले मौजूद है, उलमाए कराम बहुत मौजूद है। हाँ, तो हमें कोशिश ये करना है कि अगर कभी भी हमें कोई डाउट हो तो इंशाल्लाह वी शुड गो इन फ्रंट ऑफ देन वी शुड आस्क व्हाट इज आवर क्वेरी, वी शुड आस्क इन फ्रंट ऑफ देम। हाँ, हमें अगर कोई सवाल पैदा होता है तो हम वहाँ पे जाएं, उनसे मुलाकात करें, उनसे पूछे कि हमें ये डाउट है, आप हमें क्लियर करते हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर वो हमारी हेल्प करेंगे। ना अहले सुन्नत हम बहुत सुनते आए कि अहले सुन्नत वल जमात, तो इसका क्या मतलब है? अहले सुन्नत वल जमात जो बोलते हैं कि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात है, तो क्या मतलब हुआ इसका, क्या समझे हम? आज हम इंशाल्लाह एक दो सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके जरिए हमें समझ में आ जाएगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन के तरीकों पर चलने वाले को अहले सुन्नत कहते हैं। अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात ये दो लफ्ज है। अहले सुन्नत मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला, वल जमात इसे सहाबा इकराम मुराद है, और जितने भी हैं ताबईन, तबे ताबईन, ये वो लोग मुराद है। हाँ, और औलिया इकराम जितने भी अल्लाह के नेक बंदे हैं। हाँ, अब ये देखिए कि सहाबा किसे कहते हैं, ये तो आमतौर से सारे लोगों को मालूम हो जाता है कि सहाबा हैं। सहाबा यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने माथे की आंखों से इस्लाम की हालत में देखा या मुलाकात की, उनको सहाबा कहते हैं। माथे की आंखों से देखा या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, तो उनको सहाबी कहेंगे। या और इसमें उलमा इकराम और भी इसमें एडिशन करते हैं कि सोहबत इख्तियार की, यानी बहुत सारे सहाबी जो थे वो नाबीना भी थे। वो कैसे देखेंगे अब, तो क्या वो सहाबी नहीं थे? सहाबी वो भी यकीनन थे। वो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की, तो वो भी सहाबी हैं, वो भी सहाबी है। ताबईन, ताबईन किसे कहते हैं? जिसने सहाबा से मुलाकात की, यही सहाबा से मुलाकात की, सहाबा से उनकी सोहबत में बैठा, उनको देखा, उनको ताबईन कहते हैं। और तबे ताबईन जिन्होंने ताबईन को देखा, और वही कंडीशन है, देखा और मुलाकातें की या सोहबत इख्तियार की, वो तबे ताबईन कहलाते हैं। और औलिया किराम ये तो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना। और इसकी डिटेल अगर जानना है तो हम अपने करीब के जो उलमा किराम है उनसे हम रब्ता कायम करेंगे, तो इंशाल्लाह वो हमें और डिटेल में बता देंगे। और वहाबी किसे कहते हैं? जिससे हमें क्या करना है? बचना है। जिनसे हमें क्या करना है? बचना है। तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के मानने वाले को वहाबी कहते हैं। किसको कहते हैं? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के मानने वाले को वहाबी कहते हैं। शुरुआत जो जिसने की है ये उसका नाम है। राफिजी किसे कहते हैं? ये सारे ऐसे हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। अहले सुन्नत वल जमात अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छे हैं। अच्छे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करने वाले हैं। बाकी और जो लोग हैं उससे हमें बचने की कोशिश करना है। हमें किन की बात सुनना है? अहले सुन्नत वल जमात के उलमा किराम की बात हमें सुनना है, उनकी बातों को मानना है और उन पर अमल करने की कोशिश करना है, और बाकी हमें बचने की कोशिश करना है। ये पहले आप जहन में रख लें, उसके बाद में हम कंटिन्यू इंशाअल्लाह करते रहेंगे। राफिजी किसे कहते हैं? ये एक गुमराह फिरका है। राफिजी कौन है? ये एक गुमराह फिरका है जो खुलफाए सलासा के खिलाफत को गासिबा कहते हैं। ये जो खुलफाए राशिदीन हैं उनके बारे में ये बहुत ही अजीब बात कहते हैं, यानी माज़अल्लाह कुछ बुरा भला यानी ज़बान से निकालते हैं। कहते हैं तो अल्लाह ताला की पनाह, वो ऐसे नेक बंदे थे रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम, जिससे अल्लाह राजी और वो अल्लाह से राजी, उनके बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज कहते हैं। तो क्या होगा? हमें बचने की कोशिश करना है। और हज़रात शेखैन व दीगर सहाबा को बुरा भला कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो इससे हमें बचने की कोशिश करना है।
خارجی سے بھی ہمیں بچنے کی کوشش کرنا ہے. خارجی کسے کہتے ہیں؟ یہ الگ الگ فرقے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ الگ الگ فرقے ہیں. ان سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا ہے. آپ کو اگر ماحول میں دیکھیں گے تو بہت نئے نئے فرقے آتے جا رہے ہیں. سب اپنے اپنے دماغ کے حساب سے سب فرقے نکالتے جا رہے ہیں. تو ہمیں کس کو پکڑنا ہے، فالو کرنا ہے؟ اہل سنت والجماعت کو، کیونکہ یہ طریقہ جو ہے اولیاء کا طریقہ ہے، تابعین کا طریقہ ہے، تبع تابعین کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اور یہ کامیاب لوگوں کا طریقہ ہے. تو ہمیں کن کی باتیں ماننا ہے؟ ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء کرام کی باتوں کو ہمیں ماننا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. خارجی کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک گمراہ فرقہ ہے جو جنگ صفین کے موقع پر ظاہر ہوا. جنگ صفین، اگر آپ جنگ کے حالات کو پڑھیں گے، اسلامی تاریخ پڑھیں گے، تب آپ کو موقع ہو جائے گا. جیسے عام طور سے مسلمانوں کو 2-3 جنگ کے بارے میں معلوم ہے جن کو غزوہ کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں شرکت کی ہو اس کو غزوہ کہتے ہیں. غزوہ بدر، غزوہ بدر بولتے ہیں تو یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے. غزوہ احد، جنگ بدر بھی کہتے ہیں، جنگ احد بھی کہتے ہیں. تو یہ جو ہے ہمیں معلوم پڑ گیا کہ جنگ صفین کے موقع پر کون ظاہر ہوا؟ یہ خارجی ظاہر ہے. جنگ صفین کے موقع پر خارجی ظاہر ہوئے. اور بہت ساری اس میں ہم دنیا کے سوالات بھی دیکھ لیں گے، دنیاوی سوالات بھی جو امپورٹنٹ ہے. دیکھیے آپ آج کے دور میں نا جو لباس پہنتے ہیں ہم، یہ کاٹن کا جو ہے نا یہ ٹاپ کا ہے. اگر آپ پوچھیں گے کسی سے کھانے میں کیا پسند کریں گے تو زیادہ تر لوگ بولیں گے نان ویج، اور اس میں بھی بکرے وغیرہ کے لیے پریفر کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کاٹن جو ہوتا ہے جس کا جو روئی سے بنتا ہے، سو کس نے نکالی سب سے پہلے؟ یہ مسلمان نے نکالا ہے. یہ ان کا نام انوش بن سیس، ان کا نام انوش بن سیس. اسلام میں بہت سارے جو ہے، اگر آپ دیکھیں گے دوربین وغیرہ جو ہے، یہ کیمرہ، اس کی ایجاد کی تھی مسلمانوں نے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ کریڈٹ کسی اور نے لے لیا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کچھ کام کیا اور آپ نے اس کو شو نہیں کر پایا اور دوسرے نے آگے اس کو کاپی کر کے شو کر دیا تو کریڈٹ کس کو جائے گا؟ کاپی کرنے والے کو چلے جائے گا. تو ایسا ہی بہت سارے کیس مسلمانوں کے ساتھ میں ایسے ہوئے ہیں کہ جابر بن حیان آپ دیکھیں گے، فادر آف کیمسٹری. بہت سارے ہمارے سائنٹسٹ ہیں مسلمانوں کے، جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، انہوں نے بہت ساری تحقیق کی دین پر قائم رہتے ہوئے. انہوں نے بہت ساری تحقیق کی. تحقیق کرنا یہ منع نہیں اسلام ہے. آپ ریسرچ کریں، تحقیق کریں، نئی نئی چیزوں کو بتائیں، نئی نئی چیزوں کو ایجاد کریں. تو یہ سب اسلام میں بہت اچھی چیز ہے. لیکن کریڈٹ کسی اور کے پاس میں چلے جاتی ہے. تو ہم یہ کوشش کریں کہ اس کو کوشش بھی کریں اور ریپریزنٹ بھی کریں تاکہ کام بن جائے. اسلام میں سب سے پہلے شریعت کا کون سا حکم منسوخ ہوا یعنی وہ مطلب کوئی نیا حکم آ گیا یا اس کو مٹا دیا گیا، اس کو بولتے ہیں منسوخ کرنا. کوئی نیا حکم آ جانا جو ہمیں دیکھیے سلیبس وغیرہ میں نئی بک چھپتی ہے نا، کبھی کبھی 10 سال کے اندر، 15 سال کے اندر، 5 سال کے اندر، 1-2 سال کے اندر نئی بک آتی ہے، یعنی نیو ایڈیشن. یا تو نیا ایڈیشن میں کچھ آ جائے گا یا تو اس کو نکال دیا جائے گا. تو سب سے پہلے جو منسوخ ہوا وہ کیا تھا؟ بیت المقدس کا قبلہ منسوخ ہوا تھا. بیت المقدس کا قبلہ، پہلے وہ قبلہ اول ہم اسی لیے بولتے ہیں. آپ اگر سنے ہوں گے تو کبھی کبھی علماء کرام اپنی تقریر میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، قبلہ اول. آج ہمیں سمجھ میں آیا کہ مطلب کون سا حکم پہلے منسوخ ہوا؟ قبلہ اول. یعنی آپ اس کو فالو نہیں کرنا ہے، آپ کعبے کی طرف رخ کر کے ہم نماز کی ادائیگی کرتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی پڑھا گیا اسے یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.